بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد باب صلة الرحم عن أبي أيوب الأنصاري أن أعرابيا عرض للنبي صلى الله عليه وسلم في مسيرة فقال أخبرني ما يقربني من الجنة ويباعدني من النار قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصل الرحم. محترم حاضرین، اس سے پہلے کے درس میں آپ حضرات کے سامنے بات پیش کی گئی تھی کہ صلہ رحمی کرنا یہ واجب ہے اور اس میں کسی بھی مسلمان کو کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے باب صلۃ الرحم، اور اس میں روایت ذکر فرمائی ہے آپ نے ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے بدری صحابی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے آپ کی اٹھنی آپ کے گھر کے پاس بیٹھی. تمام غزوات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. غزوہ قسطنطنیہ میں شہید ہوئے اور آپ کی وصیت کے مطابق وہیں قلعے کی دیوار کے پاس دفن کیے گئے رضی اللہ عنہ وارضاہ. فرماتے ہیں ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ ان اعرابی عرض للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مسیرہ، کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سفر میں ایک اعرابی آپ کے سامنے آیا. اعرابی کہتے ہیں جو دیہات کا رہنے والا ہو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بہت خوش ہوتے تھے جب کوئی اعرابی آتا تھا، جب کوئی دیہاتی آتا تھا. خوشی کی وجہ یہ تھی کہ اب ہمیں مزید دین سیکھنے کا موقع ملے گا. بہت سارے سوالات ایسے ہوتے تھے جسے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھ پاتے تھے، ڈرتے تھے کہیں بے ادبی کا پہلو نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ عزت اور تکریم کیا کرتے تھے، لیکن وہیں پر جب کوئی باہر سے اعرابی یا بدو آتا تو بہت سارے ایسے سوالات کر لیتا تھا جسے عام صحابہ نہیں کرتے تھے. انہیں بہت خوشی ہوتی تھی کہ ہمیں دین سیکھنے کا موقع ملے گا. اور اسی طرح سے صحابہ کے جو سوالات ہوتے تھے نہایت عمدہ ہوا کرتے تھے. یہاں پر سوال دیکھیں، یہ حسن سوال ہے، ہر خیر کو سموئے ہوئے ہے. بھلا آپ بتلائیں جہنم سے آزادی اور جنت میں داخلہ اس سے بڑی نعمت ایک مسلمان کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ فرمایا اخبرنی ما یقربنی من الجنت ویباعدنی من النار. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتلائیے جو مجھے جنت سے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے، جہنم کی آگ سے دور کر دے. یہی حقیقی کامیابی ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. جس انسان کو جہنم کی آگ سے دور کر دیا گیا حقیقت میں وہی انسان کامیاب ہے. اس سے پتہ چلتا ہے اخبرنی ما یقربنی من الجنہ ویباعدنی من النار. اس سوال کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اس بات کو بخوبی جانتے تھے کہ بغیر عمل کے رب کی عظیم جنت نہیں ملنے والی. بغیر عمل اور کوشش کے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے گی تو آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. دنیا کی معمولی سے معمولی چیز بغیر محنت کے، بغیر کوشش کے، بغیر کدو کاوش کے آپ کو نہیں ملتی. رب کی عظیم جنت بغیر محنت کے، بغیر عمل کے آپ کو مل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. فرض کیجئے آپ ایک درخت کے پاس بیٹھے ہیں، خوبصورت اور میٹھے پھل لگے ہوئے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ پھل آپ کو مل جائیں. کیا صرف چاہنے سے، رغبت رکھنے سے، صرف طموح کی وجہ سے وہ پھل آپ کو مل جائیں گے؟ آپ کا جواب ہوگا نہیں ملیں گے. آپ اگر پھل چاہتے ہیں تو آپ لکڑی لائیں گے، اس کو توڑیں گے، پیڑ پر چڑھیں گے، تب جا کر وہ پھل آپ کے ہاتھ لگے گا. صرف آرزو کرنے سے، تمنا کرنے سے کام نہیں چلے گا. بتائیں دنیا کی ایک معمولی سی چیز ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے عمل کی ضرورت ہے، کوشش کی ضرورت ہے، تب وہ چیز آپ کو ملتی ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالی کی جنت جو کہ نہایت عظیم ہے، ایک ایسی جگہ ہے جس کا تصور ہم نہیں کر سکتے. اتنی عظیم نعمت ہے، اس کو بغیر عمل کے، بغیر کوشش کے ہم پانا چاہتے ہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے. اور صرف عمل کافی نہیں ہے بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت کا ملنا بھی ضروری ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت عمل کرنے والوں کو ملتی ہے. اللہ فرماتا ہے سورۃ طہ کے اندر وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. بے شک میں انہیں بخش دینے والا ہوں جو توبہ کریں، ایمان لائیں، نیک عمل کریں اور درست راستے پر چلیں. پتہ چلا کہ رب العالمین کی رحمت کے حصول کے لیے نیک اعمال کا ہونا ضروری ہے. اس لیے جنت کی طلب میں عقیدہ توحید کی اصلاح کے ساتھ عمل بھی کیجیے، اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجیے. قال تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا. سب سے پہلی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں 4 باتیں آپ نے بیان فرمائی ہیں. سب سے پہلی چیز آپ نے بیان فرمائی اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ ذرہ برابر کسی کو شریک نہ کرنا. عبادت ہر وہ عمل ہے، چاہے وہ قول ہو، فعل ہو، جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اس سے راضی ہوتا ہے، اس کا تعلق چاہے ظاہر سے ہو یا باطن سے ہو، چاہے وہ ظاہری عبادت ہو، نماز ہے، حج ہے، باطنی عبادت ہو جیسے اعمال قلوب ہیں، خوف ہے، رجا ہے، محبت ہے، توکل ہے، اخلاص ہے. ان سب کے ساتھ شرک کا شائبہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی عبادت اور شرک سے برات، بڑی سے
بڑی عبادت اسی وقت مقبول ہے جب شرک نہ ہو۔ ایک انسان حج کر رہا ہے، صدقہ و خیرات کر رہا ہے، بڑے سے بڑا عمل کر رہا ہے، لیکن اگر شرک کا شائبہ موجود ہے اس کا وہ عمل بیکار ہے، اور اس پر بہت سارے نصوص موجود ہیں۔ اور عبادت بھی بندہ وہی کرے جس کی شکلیں قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں، صحابہ اور سلف کے یہاں جس کا ثبوت موجود ہے۔ اپنے منمانی کوئی طریقہ انسان ایجاد کر لے اور اس کو عبادت سمجھے اور یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اس پر اسے ثواب دیتا ہے، تو معاملہ ایسا نہیں ہے۔ دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنا۔ نماز کو قائم کرنا اسلام کے بنیادی اراکین میں سے ہے۔ ایک مسلمان نماز سے غافل رہے، یہ تصور صحابہ اور تابعین رحمہم اللہ تعالی اجمعین کیا نہیں تھا۔ نماز جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے، جیسا کہ اس روایت سے پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کی مدد کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے، بہت سارے لوگ جہنم کے اندر جائیں گے، فرشتے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، تم جہنم میں کس وجہ سے گئے؟ وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور نماز بھی آپ ویسے پڑھیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ویسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ جس طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو ہم تک پہنچایا ہے، اور جو روایات میں موجود ہے ہم اس کے مطابق نماز پڑھیں۔ تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، تؤتی الزکاۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو۔ زکوٰۃ بھی بنیادی اراکین میں سے ہے دین اسلام کے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ کی قسم میں ضرور ایسے لوگوں سے قتال کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ اگر آپ مسلمان ہیں، اللہ نے آپ کو مال سے نوازا ہے، تو جو حصہ اللہ نے مقرر کیا ہے اسے ادا کرنا چاہیے۔ یہ آپ کے لیے جنت میں داخلے کا ضامن ہے۔ دنیا میں آپ کا مال پاکیزہ ہو جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے مال کو بڑھاتا ہے، اضافہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اخیر بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، تصل الرحم، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وجہ سے اس روایت کو اس باب کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ رحم کی وضاحت پچھلے درس کے اندر گزر چکی ہے کہ اس کے اندر کون لوگ شامل ہیں۔ انسان کو ہمیشہ رشتہ داری اور قرابت داروں کے حقوق کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ جنت میں داخلہ پانے کے اسباب میں سے ہے۔ رشتہ کاٹنے سے، رشتہ توڑنے سے انسان کو بچنا چاہیے۔ نصوص میں سخت وعید وارد ہے اس بابت سے، اور آگے کے دروس میں آپ حضرات کے سامنے اس پر بات پیش کی جائے گی۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔